ٹیررزم یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ جا کے خوف کریٹ کرنا، پبلک اسپیسز پہ خوف کریٹ کرنا، ڈسٹارشن کرنا، لوگوں کو حیرت زدہ کر دینا، لوگوں کو خوف زدہ کر دینا، اس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے۔ اور ٹیررزم میں پرپز یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ ڈیلی کی روٹینز ان کی ڈسٹرب ہو جائیں۔ ٹیررزم از آلسو اے کائنڈ آف پولیٹیکل بیسڈ کرائم، یعنی اس کے اندر بھی پولیٹیکل پرپز ہوتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل پرپز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ریولوشن لانا ہے، ہم نے اوور آل کنڈیشنز چینج کرنی ہے۔ ٹیررزم میں سیل سیکرٹس بھی شامل ہوتے ہیں کہ یعنی اپنے جو سیکرٹس ہیں اسٹیٹ کے وہ ایک سے دوسری جگہ دی جائے تاکہ ایک خوف زدہ جب کوئی وہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو خوف کریٹ ہو جائے۔ اس میں اسپائنگ بھی شامل ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے سیکرٹس انفارمیشن لے کے کہیں دوسری جگہ پہ جا کے، مثال کے طور پہ اس جگہ پہ اتنے لوگ ہیں اور اگر جا کے ہلکی سی فائرنگ بھی کریں گے تو لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اور وہاں سے بزنس ختم ہو جائے گا، اور چونکہ بزنس ختم ہوگا تو اس سے فائنانشیل لاس ہوگا، یا اوور آل وہاں پہ کچھ لوگ اگر انفارچونیٹلی مر جائیں تو مرڈرز ہو جائے اور اس کی بیس کے اوپر لوگ پھر وہاں پہ نہیں جائیں گے اور سینس آف انسیکیورٹی پھیل جائے گا۔ یہ ان لافل وائلنس ہے، یعنی یہ قسم کا میس لیول وائلنس ہے، یہ بڑے لیول کا وائلنس ہے ان آرڈر ٹو کریٹ اے ٹیرر۔ اور مثال کے طور پہ جو ٹیرر اٹیکس 9/11 کو ہوئے 2001 میں، اس نے پوری دنیا کی سوشل لائف کو، اکنامک اسٹرکچر کو اور ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا اور چینج کیا، اور اس سے بہت سارے ملکوں میں بڑی سیریس قسم کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ تباہ ہوا، ان کا فزیکل سٹرکچر تباہ ہوا، ملٹری سٹرکچر تباہ ہوا، اور وہ سوسائٹیز آلموسٹ تباہ ہو جائیں۔ اس کا پرپز انٹیمیڈیشن ہوتا ہے، انتقام لینا ہوتا ہے، ریونج ہوتا ہے، اور اوور آل پوری جو لائف ہے اس کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ یہ تھریٹ فار فیئر ہوتا ہے، یعنی فیئر، ہر طرف خوف کریٹ کرنا، جدھر بھی جائیں لوگ اس خوف کی حالات میں رہیں۔ اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ڈسٹرائے دا سینس آف سیکیورٹی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ بڑی پیسفل جگہ ہے، یہ بہت پیسفل ملک ہے، اس ملک کے اندر جو ہے وہ بہت لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کو چینج کرنے کے لیے یا اس کو پرپز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو میسج دیا جائے کہ نہیں جناب یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، ہم آپ کو چیلنج کریں گے، ہم آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے۔ اور یہاں پہ اور اس کا ایک اور پرپز بھی ہوتا ہے کہ وہ کنٹریز اپنی آرمیز بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ یہ ٹیررزم کا ہو، وہاں جو اسٹیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، سیکورٹائزیشن شروع ہو جاتی ہے، اسٹیٹ کے پاس ایک قسم کا لیگل مینڈیٹ آ جاتا ہے کہ چونکہ ہمیں ٹیررزم سے تھریٹ ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ سیکیورٹی پہ، ویپن پہ لگانے، ماڈرن ویپن پہ لگانے کی ضرورت ہے، زیادہ لوگوں کو ریکروٹ کرنے کی ضرورت ہے، بڑی آرمی بنانے کی ضرورت ہے، ماڈرن ویپنز اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ٹیررسٹ کا یہ بھی پرپز ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کو ڈی مورلائز کیا جائے، ان کے بزنس کو تباہ کیا جائے، اور انہیں یہ میسج دیا جائے کہ ہم آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ بھی پرپز ہوتا ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں، گورنمنٹ ہیں، ان کو امبیرس کیا جائے، یعنی ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کے لیے شرمندگی لے کر آئے ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتے ہیں اور ہم آپ کی اس پاور اور اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ٹیررزم کا پرپز سوسائٹی کے اندر ڈسٹرپشن لانا ہے، یعنی سوسائٹی کی نارمل روٹین کو ڈسٹرب کرنا ہے، اور یہ میسج دینا ہے کہ اس کی رسپانسبل آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کی گورنمنٹس ہیں، پولیٹیکل یا اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں۔ یہ جو جتنا بھی سسٹم ہے وہ لیگل سسٹم ہے، وہ آپ کے لیے قرض ہے، پولیٹیکل سسٹم آپ کے لیے قرض ہے، اور اس کو چینج ہونا چاہیے اور اس کو دوسری طرح سے ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ایک تھیوری ہے جس کو انارکزم کہا جاتا ہے، یعنی پولیٹیکل تھیوری آف انارکزم۔ اس کے 4-5 میجر ازمپشنز ہیں، جس میں سے پہلی ازمپشن یہ کہ ریجیکشن آف دا اسٹیٹ، یعنی ٹیررزم کا پرپز یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے اندر انارکی کریں، اور اس انارکی کی پہلی ایگزمپشن یہ ہے کہ وہاں پہ ریجیکشن آف دا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ اتھارٹی ریٹ آف دی اسٹیٹ۔ مثال کے طور پہ 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا، اس کا مقصد جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ کو چیلنج کرنا، امریکن اتھارٹی کو چیلنج کرنا، نیو ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرنا، اور یہ پرپز دینا ہے کہ
یہ اسٹیٹ جو ہے وہ کرسو ہے، اس نے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں تباہی لے کر آئے ہیں، اور ہم اس تباہی کا بدلہ جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک سے لے رہے ہیں۔ پھر اس کا پرپز ڈومینیشن ہے، یعنی پولیٹیکل یہ جو ٹیررزم ہے اس کا پرپز ڈومینیٹ، اپنے آپ کو ڈومینیٹ، پاورفل شو کرنا ہے کہ ہم آپ کی ریٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ پاورفل ہیں، ہم بائی فورس آپ کی جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے، اسٹیٹ کا سسٹم ہے یا ورلڈ آرڈر ہے، اس کو چیلنج کریں گے اور چینج کریں گے۔ اور اس کا پرپز، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم تھرو انارکی کریں گے۔ آپ کے اگر پاور ہے تو آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر کے دکھائیں، ہم آپ کی ملک کے اندر انارکی لے کر آئیں گے یا آپ کی سوسائٹی کے اندر۔ اس کے علاوہ ایکسپلائٹیشن بھی ہے، مثال کے طور پہ اسٹیٹ جو ہے جب وہ ٹیررزم کے اگینسٹ ری ایکٹ کرتی ہے، ایکشن لیتی ہے، تو وہ اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ نے کرمنل کے اوپر اٹیک کیا یا کرمنلز کو پکڑنے کی کوشش کی، تو وہاں پہ ایک عام کامن مین بھی اس کی زد میں آ گیا اور لوگ مر گئے، یا وہ لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہو گئے، تو اس کو بھی ٹیررسٹ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اسٹیٹ، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ اسٹیٹ آپ کے ساتھ نہیں کر رہی ہے، ہر ایک کے ساتھ کر رہی ہے۔ اسی طرح ایتھنک منارٹیز جو ہیں، جو لبریشن فورسز ہیں، جو اسٹیٹ سے لبریشن چاہتے ہیں بہت سارے ریجنز کے اندر، وہ ان کا پرپز بھی ایکسپلائٹیشن ہے، جس کے اندر اگر کوئی ایک انوسینٹ ایک یا دو لوگ اس کی زد میں آ جائیں اور انفارچونیٹلی ان کو ڈیمیج ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس کو پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایگزیسو یوز آف اتھارٹی کرتی ہے، اسٹیٹ اس سے ایکسپوز ہوتی ہے، تو وہ کولیٹرل ڈیمیج میں آتا ہے۔ ان کا پرپز یہ ہے کہ ہمیں فری اینڈ ایکول ایکسیس دی جائے، یعنی ہمیں ایکول سٹیزن سمجھا جائے اور دوسروں آئیڈیلی، حالانکہ آئیڈیلی ایسا ممکن نہیں ہے، یہ یوٹوپین کانسیپٹ آپ کہہ سکتے ہیں، آئیڈیلی ایسا کرنا ہارڈلی امپاسبل ہے، لیکن یہ پرپز یہ ہوتا ہے کہ میسج یہ دیا جائے کہ جناب ہم فری ہیں، ہم اوپن ہیں، ہمارے کو ایکول ڈیل کرتے ہیں، اور جو اس وجہ سے ہم اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ ٹیررسٹ کا پرسپیکٹو ہے۔ اور جو اسٹیٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہماری فری اور اوپن اور لبرل لائف کو چیلنج کریں۔ مثلا امریکن یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ ہماری جو ویسٹرن ویلیوز ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں، یا کرسچن ویلیوز کو چیلنج کر رہے ہیں، یا لبرل ویلیوز کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم ان کو کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ یہ ہماری فریڈم کو اور ایکسیس کو ٹیررسٹ چیلنج کریں تھرو انلیگل مینز۔ ہم ان کو بائی فورس کنٹرول کریں گے، ہم ان کو سزائیں دیں گے، اور ہم ان کو لا کے دائرے میں لے کر آئیں گے، اور ہم ان کو اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے لیگلی اور انلیگلی، اور ہم ان کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ تو ٹیررزم از اے کائنڈ آف فورس دیٹ از یوزڈ in order to create a fear اور distortion within the society، اور ٹیررسٹ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور آل سوسائٹی کی سوشل کنڈیشنز کو چیلنج کریں، اکنامک کنڈیشن کو چیلنج کریں، پولیٹیکل کنڈیشنز کو چیلنج کریں، اور نیو ریولوشن وہاں پہ لائیں جو ان کے ورژن کے مطابق ایک نیو سسٹم ڈیولپ کرے۔ وہ سسٹم سوشل بھی ہے، اکنامک بھی ہے، اور پولیٹیکل بھی ہے۔ ٹیررزم کے اندر جو ہے وہ پرپز انارکی کریٹ کرنا ہے اور ایک نیو سسٹم لا کے وہاں پہ امپلائی کرنا ہے۔